بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ٹائم نیوز۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو کل پنجاب کے ضمنی الیکشن میں باہر نکلے اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا اور پاکستانی عوام حق اور سچ کے ساتھ کھڑی رہی۔ ان تمام لوگوں کو بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آپ نے وہ جملہ تو سنا ہوگا کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، یہ جملہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف پر خوب بیٹھتا ہے۔ شہباز شریف نے اپنے پاؤں پر ہی نہیں بلکہ پوری نون لیگ اور ان کی 30 سال کی سیاست پر کلہاڑی مار دی ہے۔ اس بات کی تفصیل آج ہم اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جیت کس طرح ہوئی اور انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی ضمنی الیکشن میں کیا کیا نااہلیہ رہی، اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ آگے کنواں اور پیچھے کھائی والا حساب ہے۔ اتحادی حکومت اب کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست پر۔ مسلم لیگ نون کو طاقتور لوگوں نے غباروں میں گیس بھر کر جو ہوا میں اڑایا تو وہ خود کو آسمان کا مالک سمجھنے لگے، اور جب عوام نے گیس نکالی تو نیچے سے کیچ کرنے والے ہاتھ بھی پیچھے ہٹ چکے تھے، سیدھے زمین پر آ گرے۔ کیا خوب محاورہ بنتا ہے، آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ ناظرین، شہباز شریف کی وزیر اعظم بننے کی لالچ نے مسلم لیگ نون کی سیاست کو دفن کر کے رکھ دیا، اور ان کا پورا ساتھ دیا ان کے بیٹے حمزہ شہباز نے۔ حکومت کی طرف سے بڑی کوششیں کی گئی کہ کسی بھی طرح ضمنی الیکشن جیت سکیں۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن جیتنے کے لیے پاکستانی عوام کو دی جانے والی لالچ بھی کام نہ آئی۔ پنجاب میں بدترین شکست کے بعد مسلم لیگ نون کے تمام رہنما اپنا منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ ٹویٹر پر ہینا پرویز بٹ جتنا بولتی نظر آتی تھی، ہمیں جتنی مخالفت کرتی نظر آتی تھی، الیکشن ہارنے کے بعد جو ٹویٹ سامنے آیا وہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہینا پرویز بٹ کو اپنے بولے گئے الفاظ پر ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کل جب پولنگ کا وقت شروع ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑی تعداد میں پولنگ اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے، اور کئی پولنگ اسٹیشن پر پی ٹی آئی کے لوگ رولا ڈالتے رہے کہ ہمارا ووٹ پچھلی دفعہ اسی حلقے میں تھا، مگر اب ہمارے ووٹ کا اندراج ووٹنگ لسٹوں میں ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات، اس الیکشن میں ہم نے مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ دیکھا، یعنی جو لوگ مر چکے ہوئے تھے وہ بھی زندہ ہو کر آگے۔ کس طرح الیکشن کمیشن نے جو اپنی طرف سے ایک گیم کھیلنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ووٹرز کی ہیر پھیر کر کے کسی بھی طرح سے ووٹنگ کو کم کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کی یا مسلم لیگ نون کی یا کسی بھی پارٹی کی، تو وہ اس طرح سے ہوا کہ جو انسان زندہ ہے، جو چل پھر رہا ہے، اس کو انہوں نے مار ہی دیا۔ جب وہ پولنگ اسٹیشن پر جا کر اپنا ووٹ دیکھتے تھے تو لسٹوں میں ان کا نام ہی نہیں تھا۔ وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر جو بیٹھے ہوتے تھے ان کا آگے سے کہنا تھا کہ جناب آپ تو مر چکے ہوئے ہیں، ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے، آپ ووٹ کاسٹ کس طرح سے کریں گے۔ لہٰذا جگہ جگہ امپورٹڈ حکومت کی طرف سے رکاوٹیں ڈالی گئیں، سینئر قیادت کو گرفتار کیا گیا۔ کئی پولنگ اسٹیشنز میں ایک ہی بندہ 600 ووٹ ڈالتا ہمیں نظر آیا۔ ڈاکٹر شہباز گل کو جس طرح مظفر گڑھ سے گرفتار کیا گیا، وہ پاکستان سپریم کورٹ کی کھلم کھلا توہین کی گئی۔ تمام سرکاری مشینری نے اپنا پورا زور لگایا، مگر پھر بھی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو پولنگ اسٹیشن کے اندر بھیجا گیا۔ عمران خان کی سیاست نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں عمران خان کی سیاست تک نہیں پہنچ سکتی۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں جس طرح سے عمران خان نے حکمت عملی اپنائی وہ تعریف کے قابل ہے۔ اگر عمران خان اپنے سپورٹرز کی یہ ذمہ داری نہ لگاتا کہ 20 سے 25 پی ٹی آئی کے لوگ پولنگ اسٹیشن کے باہر پہرا دیں گے اور اپنے ووٹ کی حفاظت خود کریں گے اور فارم 45 لے کر اس پولنگ اسٹیشن سے جائیں گے، اگر اس طرح نہ کیا جاتا تو ناظرین یہ الیکشن بڑی آسانی سے چوری کیا جا سکتا تھا۔ ماضی میں جس طرح سے ہم نے دیکھا پریزائڈنگ آفیسرز کو اٹھا لیا جاتا تھا اور بیلٹ باکس غائب کر دیے جاتے تھے، اس بار عمران خان کی حکمت عملی نے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دیا۔ اب بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی۔
नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का एक एक ऑफिसर लाखों रुपए तनख्वाहें लेता है। इसका काम सिर्फ इतना है कि इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाए। अगर इसमें भी ये नाकाम रहता है तो ये इतनी भारी तनख्वाहें क्यों लेते हैं? इस पर हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतें एक्शन क्यों नहीं लेती? इलेक्शन कमीशन में बैठे करप्ट ऑफिसर इन ईमानदार ऑफिस पर भी बदनामी का दाग लगाते हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में बहुत से लोगों का वोट किस तरह दूर दराज हलके में मुंतकिल कर दिया जाता है, ये आइन के भी खिलाफ है। और इन्हें ये हक किसने दिया कि वो अवाम के वोट के साथ खिलवाड़ करें? जिस तरह 40 लाख जिंदा लोगों को मार दिया गया था और इसे क्लैरिकल मिस्टेक कहकर इस अवाम और पाकिस्तान के अदारों को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया, इस तरह के अफसर को ना सिर्फ निकाल देना चाहिए बल्कि सख्त सज़ाएं भी होनी चाहिए ताकि आने वाले लोग इस सज़ा से इबरत हासिल करें। नाज़रीन, मेरी उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है जिनके वोट लिस्टों में नहीं मिले और वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सके, वो लोग हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस दायर करें और सबको बता दें कि पाकिस्तानी अवाम अब जाग चुकी है। वो अपने हक पर किसी को डाका डालने की इजाज़त नहीं देगी। अब बात करते हैं इत्तेहादियों की। नाज़रीन, इत्तेहादियों की पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत ने इत्तेहादियों का इजलास तलब कर लिया। मेरे ज़राए के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के अंदर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार देखा जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर जिस वज़ीर आज़म को मुसल्लित किया गया है इसके पास कोई भी सूबा नहीं। अब इत्तेहादी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। अगर शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तहलील नहीं करता तो इमरान खान के पास फिर से ये ऑप्शन मौजूद है कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल दें। अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल अब देते हैं तो पूरे पाकिस्तान से जिस तादाद में अवाम निकलेगी, इसे देखकर इम्पोर्टेड लोगों के होश उड़ जाएंगे। पहले तो जिस तरह आइन के खिलाफ जाकर हुकूमत ने लॉन्ग मार्च को रोका, अब ये लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकेंगे क्योंकि पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत, केपीके में भी पीटीआई की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में भी पीटीआई की हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इन सारी जगहों से जब लोग निकलेंगे तो इन्हें रोकना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, आज के वीलॉग में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।